بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں آپ کو اس سے پہلے بھی ہومیوپیتھک طریقہ علاج کے متعلق بتا چکا ہوں کہ ہومیوپیتھک طریقہ علاج اور کوئک رزلٹ کہ بہت جلد اس کا رسپانس ملتا ہے۔ تو اس کے متعلق میں نے یہ وضاحت کی تھی کہ جب کوئی بیماری آتی ہے، فوراً کوئی بیماری آئے تو اس کا فوراً ہی صحیح دوا مل جائے تو وہ اکثر و بیشتر شروع میں ہی ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن پرانی بیماریوں میں علاج جو عام تاثر یہ ہے کہ علاج لمبا ہوتا ہے۔ تو عام بیماریوں میں جو پرانی بیماریاں ہوتی ہیں ان میں علاج بعض اوقات تھوڑا لمبا ہوتا ہے، بعض کا زیادہ لمبا ہو جاتا ہے، وہ بیماری کی نوعیت کے لحاظ سے اور جتنی پرانی ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ فرق پڑتا ہے۔ تو بہرحال میں آپ کو آج ایک ایسے گھٹنے کے درد کے متعلق بتانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے مریض تھے، تو ان کو ایک دفعہ گھٹنوں کا بڑا شدید درد ہوا۔ میں گھر گیا ان کے، تو وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا، بیڈ سے اترنا بھی بڑا مشکل ہے۔ تو میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتے ہیں گھٹنوں کا بڑا سخت درد ہے۔ تو میں نے کہا کوئی دوا کھائی ہے؟ کہتے ہیں ہاں میں بروفن کھا رہا ہوں۔ تو پہلے بھی مجھے ایک دفعہ ہوا تھا، تو پھر میں نے بروفن کھائی تو پھر کچھ دیر بعد ٹھیک ہو گیا تھا، تو اب بھی میں بروفن کھا رہا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو ہومیوپیتھک کی دوا دیں؟ کہتے ہیں نہیں وہ نہیں، میرا اسی سے ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا اچھا۔ میں نے کہا ویسے آپ کو لگتا ہی ہے کہ ری بائی کا کوئی درد ہو گیا ہے گھٹنے میں۔ تو بہرحال کوئی نہ، اگلے دن میں دوبارہ گیا تو پھر بھی اسی طرح کہتے ہیں میں بس دوائی کھا رہا ہوں تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن حالت یہ تھی کہ وہ چارپائی سے بیڈ سے اترنا اور چلنا ان کے لیے ناممکن تھا اس وقت۔ 2 دن گزر گئے، تو تیسرے دن میں گھر سے گیا تو میں نے ایک پڑیا جیب میں رکھ لی ہومیوپیتھک کی دوا کی۔ میں جب وہاں گیا تو میں نے پوچھا، کہتے ہیں بس دوائی کھا رہا ہوں، ابھی آرام نہیں آیا، حالت وہی ہے۔ میں نے کہا اچھا چلو آج یہ ایک پڑیا کھا لیں۔ تو کہتے ہیں اچھا چلو دے دو۔ وہ میں دوائی دے کے آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی فضل کیا کہ جب میں اگلے دن گیا تو بھائی جان وہ سین میں چل رہے ہیں، چہل قدمی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی جان یہ کیا؟ کہتے ہیں میں پتہ نہیں بروفن بھی کھا رہا ہوں اور آپ کی دوائی بھی کھائی ہے، اب پتہ نہیں کس کی وجہ سے فرق پڑا ہے۔ میں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہومیوپیتھک نے اثر دکھایا ہے، بروفن نے کیا اثر دکھانا ہے، وہ تو ایک عارضی دوا ہے۔ وہ تو یہ آپ نے دیکھو 2 دن وہ کھائی کوئی اثر نہیں ہوا، آج ایک خوراک کھائی، اللہ تعالیٰ نے کتنا فضل کر دیا۔ تو بس وہی ایک خوراک تھی جو انہوں نے کھائی، پھر ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے زندگی بھر اس بیماری کا سامنا نہیں کرنا پڑا، گھٹنوں کا کوئی درد نہیں ہوا، حالانکہ پہلے بھی 1-2 دفعہ ہو چکا تھا ان کو، تو وہ ان کے لیے اسی وقت شفا کا ذریعہ بن گئی۔ تو پھر ان کو تھوڑا سا ہومیوپیتھک پہ اعتماد ہوا، کوئی یقین ہوا، تو ان کی کہیں ڈیوٹی لگی، تو کہیں گئے ہوئے تھے، تو وہاں انہوں نے ایک دوست کو وہی دوائی دی، 2 دوستوں کو۔ تو ایک دوست وہاں بھی مکمل شفا یاب ہو گئے اور دوسروں کو بھی کافی بہتری ہوئی، مکمل ٹھیک نہ ہوئے لیکن کافی بہتری ہو گئی۔ تو یہ ہے کہ جو میں ذکر کر رہا تھا کہ ہومیوپیتھک جو جلدی بیماری آتی ہیں، فوراً بیماری ہوتی ہے، اس میں بعض اوقات فوراً اثر دکھاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں کتنے زبردست اثرات ہیں کہ شروع میں ہی دوا استعمال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔
وہ گھٹنے کا درد مکمل ٹھیک ہو گیا۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں میں نے وہ سانپ کے کاٹنے کا بھی ذکر کیا کہ وہاں بھی ہومیوپیتھک کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ تو یہ ہے کہ ہومیوپیتھک بہت زبردست شفا بخش طریقہ علاج ہے اور سستا بھی ہے۔ صرف یہ ہے کہ گھر میں چند ایک دوائیاں پڑی ہوں، چلو ایمرجنسی میں وہ کام آ جاتی ہیں اور اس سے جو زندگی ہے آسان ہو جاتی ہے۔ جہاں بہت زیادہ ضرورت ہو، پیچیدہ بیماریاں ہوں، آپریشن کی ضرورت ہو، وہاں پھر ہومیوپیتھک کو ترجیح نہیں دینی چاہیے، لیکن عام بیماریوں میں ہومیوپیتھک آپ کو بہت سے اخراجات سے بچا سکتی ہے اور بہت سی پریشانیوں سے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیں۔ آپ کا تعاون ہمارے لیے باعث شاد افتخار ہوگا۔